आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सैयद दानियल हसन आज अपनी नई वीडियो के साथ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और पसंद आ रही हैं तो मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल अचीवर.दानियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अच्छा, रोजाना हमारी हुकूमत हम पे एक नया बम गिरा रही है। आपको पता है अभी पिछले दिनों में एक बम क्या एक और ही मिसाइल गिराया इस पब्लिक के ऊपर पेट्रोल की कीमतों की शक्ल के अंदर। पेट्रोल कीमत का बढ़ने का मतलब ये है कि हर चीज में प्राइस में इंक्रीज होगा। आज इसी पे हमने बात करने के लिए एक बेहतरीन तज्जियाकार जो लांडी में रहते हैं और लांडी के लोगों के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं और करने की भी कोशिश करते हैं। आज हमने एंटी स्ट्रीट क्राइम फोरम कराची के स्टूडियो में उनको दावत दी है। आज इनसे इस बात पे इनसे तज्जिया लेते हैं कि ये कैसे देखते हैं इस पेट्रोल इंक्रीज को और इस पे क्या असरात आएंगे हमारी आम पब्लिक के ऊपर। कैसे हैं काशिफ भाई, खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र। काशिफ भाई पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह पाक आपकी जर्नी को जो है और मजीद आगे बढ़ाए और लोगों की खिदमत आप और अब दिल और जान से करें इंशाल्लाह। अच्छा काशिफ भाई, सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि काशिफ भाई आपको पता है कि अभी पेट्रोल जो है इंक्रीज हो गया है, तकरीबन जो है वो 458 या 59 का हो गया है। तो इस पे कैसे सरवाइव होगा एक आम आदमी का जिसकी तनख्वाह तो वही बेचारे की 50 या 30 40 50 हजार है, वो कैसे सर्वाइवल करेगा? देखें, हम जो कराची वाले हैं बिलखुसूस, हमें तो खैर आदत हो गई क्योंकि जो हम पे लोग मुसल्लत किए हुए पीपल्स पार्टी की शक्ल में, तो वो सूरत हाल आपके सामने है कि एक अजाब जैसी कैफियत है। हुकूमत नहीं है, एक समझ लें कि हम पे अजाब नहीं होता, एक अजाब की शक्ल में है कराची वालों पे। और कराची और अंदरून सिंध वालों का भी यही हाल है, बहुत बुरा हाल है अंदरून सिंध में भी, और बिल्कुल पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची भी। तो उसमें अजाब की शक्ल में ये नाजिल किया हुआ पीपल्स पार्टी को। तो सूरत हाल ये है कि आप पेट्रोल पे रो रहे हैं, आप पानी को तो चेक कर ले, जो सालों से पानी लोग खरीद के पी रहे हैं उसके रेट क्या है। पानी के रेट इस कराची के अंदर क्या है कि वो पानी टैंकर में तो आता है, लाइनों में नहीं आता। तो इसका सेहरा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जाता है। माशाल्लाह से 18 साल से हुक्मरानी है और जबरदस्त किस्म की सर्विसेज दे रहे हैं वो, कि जमजम मिलता है आदमी को पीने को यहाँ पे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, लेकिन तो वोट डाल के भी ये तो आम पब्लिक ही उनको हुकूमत में बैठा रही है ना। तो बाकी पार्टी जो है वो इस तरह से क्यों नहीं कर पा रही कि वो हुकूमत में आए और अवामी मसले हल करें? भाई सबको कोई ना कोई ला रहा है, चलो मान लेते हैं कोई ना कोई लेके आ रहा है, और लेकिन परफॉर्मेंस भी तो कम से कम देना। आदमी उनको क्यों जलील करा रहे हैं? जो लोग इनको लेके आते हैं तो उनको ये क्यों जलील करा रहे हैं? अच्छी परफॉर्मेंस दे दें भाई, यहाँ नहीं दे तो सिंध में ही दे दें। कोई एक 50,000 करोड़ रुपए पता ही नहीं लगा कि कहाँ चले गए। गंदुम चूहे खा जाते हैं, पता नहीं किस नस्ल के चूहे हैं जो अरबों रुपए ही गंदुम खा गए सिंध में। अच्छा चलो, कराची में मसला नहीं हो रहा क्योंकि कराची में तो बहुत सारी कम्युनिटीज रहती हैं और काबिल एहतराम है हमारे लिए सारे, चाहे उसमें पंजाबी हो, पठान हो, सिंधी हो, सराइकी हो, कश्मीरी हो, गिलगित हो, बंगालीज हो, और जिनके मैं नाम भूल रहा हूँ अगर तो मैं उनसे माजरत खाऊं। सब हम मोहब्बत से रहते हैं, समझ रहे हैं आप? तो जब ये मोहब्बत बढ़ने लग जाती है और लोग मेन इश्यूज पे आने लगते हैं तो फिर ना आप देखते हैं कि कोई ऐसी चीज बाहर आ जाती है, कभी सूबे के नाम पे, कभी किसी से लड़ाई, कभी किसी से लड़ाई, समझ रहे हैं आप? तो वो जो इश्यूज है ही नहीं हम में और सारी कौमियतों में जो हम आराम से रहते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि अचानक इश्यूज आ जाते हैं कि एक दूसरे से अचानक सोशल मीडिया पे जंग शुरू हो जाती है। तो जो मेन इश्यूज हैं, मेरा कहना ये है कि सिंधी हमारे भाई हैं और अंदरून सिंध में भी बहुत बुरी हालत है। हमें सब्र आ जाता है अगर ये हजारों करोड़ रुपए सिंध में कहीं लग जाते, कोई एक मॉडल यूसी दिखा दें मुझे पूरे सिंध के अंदर। लाड़काना इनका बड़ा मोतबर माना जाता है पीपल्स पार्टी का, बड़े बड़े लोगों के वहाँ मज़ारात हैं, मुझे वहां पे ही कोई एक मॉडल यूसी दिखा दें, हमें सब्र आ जाए कि यार चलो हमारा सिंधी भाई जबरदस्त तरीके का आके जमजम पानी पी रहा है, शीशे वाली रोडें हैं, सोने के पेवर लगे हुए हैं, बच्चे उनके जबरदस्त किस्म के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अच्छी बस सर्विस है।
تو وہاں پہ بھی وہی حالت ہے, بدتر حالت ہے اندرون سندھ میں, اور کراچی میں بھی وہی حالت ہے. لیکن جب آپ یہ میرا پوائنٹ لیں, بہت باریکی والی بات کر رہا ہوں, کہ جب ہم ساری قومیت مل کے کسی ایشوز پہ آتے ہیں, مثال کے طور پہ یہاں پلازے جلنا شروع ہو گئے اب کراچی کے اندر, یا اور مختلف واقعات ہوتے ہیں, ڈمپروں کے نیچے آنا تو ہمارا میرے خیال سے نصیب ہی ہو گیا ہے بچوں کا کراچی کے, اور اس میں ہر قومیت کے بچے ہوتے ہیں, چاہے اردو اسپیک ہو یا دوسری کمیونٹی کے ہوں. ایسا ہی ہے. تو ہم کسی ایشوز پہ آتے ہیں تو اچانک یہ لڑائی کرا دی جاتی ہے قومیت کی. کوئی صوبہ بنا رہا ہوتا ہے, کوئی منصوبہ بنا رہا ہوتا ہے, تو یہ ڈرامے بازی شروع ہو جاتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اصل ایشوز سے توجہ ہٹ جاتی ہے. آپ پیٹرول تو ابھی مہنگا ہوا ہے نا, پانی پیٹرول سے زیادہ مہنگا ہے شہر میں, اور لوگ سالوں سے خرید کے اب پی رہے ہیں. اچھا کاشف بھائی, میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا کوئی کارکن, کوئی رہنما جو شہید ہو جاتا ہے تو فوراً ہڑتال کال کر دی جاتی ہے اور شہر بند ہوتا ہے یا سوگ منایا جاتا ہے. کم سے کم اب چلے پورا شہر بند نہیں ہوتا تو کم سے کم جس علاقے میں رہتا ہے تو اس علاقے کی دکانیں تو بند کرا دی جاتی ہیں. تو یہ سیاسی پارٹی یا پیٹرول بڑھنے کے اوپر عوام کے لیے کوئی ہڑتال یا کوئی احتجاج ریکارڈ کرانے میں ناکام ہے کہ ساری پارٹیاں نے نہیں بڑھایا نا پیٹرول؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. پیٹرول وفاقی ایک سبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں مریم نواز بھی ہے نا, انہوں نے وہاں پہ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ٹرانسپورٹ فری کرنے جا رہے ہیں, وہ جی پبلک ٹرانسپورٹ فری کرنے جا رہے ہیں نا. تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت ہو کے مریم نواز اتنی ساری چیزیں وہ کر رہی ہے, اتنا بڑا صوبہ ہے اس میں چیزیں کر رہے ہیں, تو پھر ہمارے جو حکمران ہیں سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب, ان کی کوالٹیز بتاؤں میں آپ کو. NFC ایوارڈ ہو یا اور جتنے بھی مسئلے ہوں, جو آدمی اپنے صوبے کے لوگوں کو صحیح گنتی نہیں کرا سکتا, جو اتنا تعصب رکھتا ہو کہ صوبے میں گنتی پوری نہیں کرا سکتا ہو, اپنے گاؤں دیہاتوں میں تو جانور بھی مردم شماری کے نام پر گنا رہے ہیں, اور شہر میں انسان گننے کو تیار نہیں ہے وہ. یہ حالت ہے اس صوبے کی, جس کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ ہیں, اور یہ پیپلز پارٹی جس کو ہم جمہوری پارٹی بولتے ہیں, یہ جمہوری پارٹی ہے. جو وزیر اعلیٰ اپنے سندھ کے لوگوں سے اتنی نفرت کرتا ہو کہ جو صوبے میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو صحیح گننے کو تیار نہیں ہے, تو وہ ہمیں کیا حقوق دے گا؟ اور ہم کیا رونا روئے پیٹرول کا؟ ہم تو مثال دے رہے ہیں, چاروں پانچوں جو صوبے ہیں ہمارے یہاں, گلگت ہے, کشمیر ہے, یہ چاروں صوبے ہیں, اس میں مریم نواز کی پالیسی آپ دیکھ لیں کہ ایک عورت ہو کے وہ صوبے کو کیسے رن کر رہی ہے, اور یہ مرد ہو کے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں ہمارے تینوں چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ. ان کے پاس سوائے کرپشن کے کرنے کو ہی کچھ نہیں ہے. آپ کو تو ہمیں ویسے چوڑا ہو کے گھومنا چاہیے پورے پاکستان میں کہ ہمارا تعلق اس صوبہ سندھ سے ہے جو کرپشن میں ماشاءاللہ سے پہلے نمبر پہ ہے. میں اس میں کوٹ کروں گا. ابھی میں پچھلے دنوں اسمبلی کا اجلاس دیکھ رہا تھا, اس میں مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک بات بولی کہ جتنے بڑے بڑے سیاستدان ہیں, بیوروکریٹس ہیں, اور یہ ہماری فوجی قیادت ہے, ان کا چاہیے کہ اپنی تنخواہوں سے جو ہے وہ 30% یا 40% کاٹ کے جو ہے وہ قومی خزانے میں جمع کریں. میں ایمانداری سے ایک بات بولوں, میں دیکھیں چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی, چھوٹا منہ بڑی بات. نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس ملک پہ قابض ہے 50-55 سالوں سے, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. ان کے حکمران صرف اپنی دولت لے آئے, خدا کی قسم پاکستان کا قرض بھی اتر جائے گا, اور پاکستان کو دنیا کے اندر ترقی کرنے میں کوئی بھی نہیں روک سکتا. پھر صرف یہ دو پارٹیاں لے آئیں. میں بڑی بات بول رہا ہوں, چھوٹا منہ بڑی بات آپ کے سامنے بول رہا ہوں, چیلنج کر رہا ہوں. اچھا کاشف بھائی, آپ اتنی ساری باتیں تو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے اصلاح انسان اپنے گھر سے کرتا ہے نا, تو MQM پاکستان تو خود اتنے حصوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے, اتنے دھڑے بنے ہوئے, یہ کیا مزید اور اس کے دھڑے ہوں گے؟ اسمبلی کے فلور پہ آپ لوگ لڑ رہے ہیں, ایک تماشا بن رہا ہے, تو آپ اس کو تو پہلے سیدھا کریں تو پھر عوام کا خیال آئے گا نا. دیکھیں لڑائیاں ایک گھر میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہو رہی ہوتی ہے, تو اتنی بڑی پارٹی اختلافات ہوتے ہیں, یہ جمہوری پارٹی ہے تو اس میں اختلافات ہوتے ہیں, اس میں بڑی رائے نہیں ہے. لیکن اس دن سے ڈریں جس دن یہ سب ایک ہو کے کالر پکڑ لیا نا سندھ گورنمنٹ کا کہ ان سے پھر مردم شماری بھی کرائیں گے ہم, پانی بھی نلکوں میں آئے گا, سڑکیں بھی بنیں گی, جابیں بھی لگیں گی, اور ہر کمیونٹی کی لگیں گی. یا پٹھان بچہ
خوار ہو رہا ہوتا, ذلیل و خوار ہو رہا ہوتا, پنجابی کا بچہ, کشمیر کا بچہ, گلگت کا بچہ اردو اسپیچ, مطلب انہوں نے تو چھوڑا ہی نہیں ہے نا کسی کو. ان کا سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ جس کے لیے مجھے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کون سا ادارہ آئے گا. ان کے سسٹم نے پاکستان کے سب سے بڑے سسٹم کو چیلنج کیا ہوا ہے. پیپلز پارٹی کے جو سسٹم ہے اس نے پاکستان چلانے والوں کا سسٹم چیلنج کر دیا ہے. لیکن عنقریب آپ دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ بھی حل ہوگا. اور اختلافات کی بات ہے وہ تو دیکھیں ہر گھر میں ہوتے ہیں, تو اتنی بڑی پارٹی ہے تو اختلافات تو ہوتے ہی رہتے ہیں, یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جہاں قوم کی بات آئے گی وہاں جس دن ایک ہو کے کالر پکڑ لیا, آپ دیکھیں گے کہ ایسے گھنٹوں میں مسئلے حل ہوتے ہیں کراچی کے انشاءاللہ. اچھا کاشف بھائی, آخری سوال پھر آپ سے اجازت دوں گا کہ اب میری تو دعا ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں اور عوام کے جو جینون مسئلے ہیں وہ حل ہو. اچھا دوسری بات آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم اسی طرح رلتے رہیں گے, مطلب جو بیسک نیڈ ہے ہم لوگوں کی, گیس, پانی, بجلی, اور آج میں بس جاتے جاتے آپ سے اس پہ کمنٹ لوں گا کہ گیس کا بھی لوڈ شیڈنگ کا جو ہے وہ شیڈول آ گیا ہے آج کہ اتنے بجے تک رہے گی, اتنے بجے سے اتنے بجے تک. تو ہم ایز اے قوم جو ہے کیا کر رہے ہیں, مطلب آپ اس پہ یہ دیکھیں یہ والا تو ایشوز ہیں, اور اس پہ بات چیت بھی ہو رہی ہے کہ جب پانی آتا ہے تو لائٹ نہیں ہوتی, اور لائٹ ہوتی ہے تو پانی نہیں آتا. تو یہ تو ہر گھر کا مسئلہ ہے. لیکن بھائی اس کا ٹھیکہ اب ساری جماعتوں نے تو نہیں لیا ہوا نا, لوگوں کو بھی تھوڑی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ بھائی اپنے لیے آپ لوگ بھی تو آواز اٹھا لیں. مطلب ہم ہی گلے پھاڑ پھاڑ کے چلائیں, آپس میں لڑیں, ساری لڑائیاں ہم ہی لڑیں. عوام کو بھی تو چاہیے کہ اس میں حصہ ڈالے نا. عوام تو ووٹ دے کے آپ کو لے آئی نا, مطلب ووٹ دینے کے بعد کیا مطلب بریو ذمہ ہو جاتے ہیں, ووٹ دینے کے بعد بریو ذمہ ہو جائیں, گھر جا کے سو جائیں کہ پیرس بن جائے گا پاکستان. ایسا نہیں ہے, پریکٹیکل چیزیں کرنی پڑتی ہیں بہت ساری. تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ بھائی اس میں ساتھ بھی دیں نا آ کے. ووٹ ڈال کے مسئلے کا حل تو نہیں ہے کہ آپ نے ووٹ ڈال دیا, اچھا ڈالتے کس کو ہی نکلتا کس کو یہ الگ پیسے 12. لیکن لوگوں کو بھی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ بھائی آپ لوگ اپنے ایشوز کے لیے کم از کم خود سے بھی آواز اٹھائیں نا. بھائی ہم بھی کر رہے ہیں نا, آپ بھی کر رہے ہیں بات, اور لانڈی کی نہیں کر رہے. پورے کراچی میں یہ مسئلہ ہے کہ جب پانی آتا ہے تو لائٹ نہیں ہوتی, لائٹ آتی ہے تو پانی نہیں ہوتا. تو یہ مسئلہ ہے. لیکن جس دن کالر پکڑ لیا اس دن آپ دیکھیں گے کہ جو بڑا مسئلہ ہے اس صوبے کا, کہ اس صوبے کا وزیر اعلیٰ گننے کو ہی تیار نہیں ہے اپنے لوگوں کو سندھ کے, تو ہمیں حقوق کیا دیں گے جو آدمی صحیح گننے کو تیار نہیں ہے. اور جس دن ایمانداری سے گن لیا تو ساری زندگی کے لیے پھر وزیر اعلیٰ شپ چلی جائے گی. یہ بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو. بہت بہت شکریہ کاشف بھائی. آج ہم نے کاشف امیر صاحب کا جو ہے 2.0 ورژن دیکھا. اس سے پہلے ہم نے کاشف بھائی کو اس طرح سے نہیں دیکھا تھا, اور امید ہے کہ کاشف بھائی کا یہ 2.0 ورژن جو ہے وہ ایسے ہی رہے, اور ایسے ہی عام لوگوں کے لیے جو ہے وہ آواز بلند کرتے رہیں, اس امید کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب پہ اپنا رحم اور کرم فرمائے. اینٹی اسٹریٹ کرائم فورم سے مجھے اور کاشف امیر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.